کلپ نمبر 792۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 69 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ ترجمہ، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان کی نافرمانی کرنے پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، تاکہ جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے توق ڈالے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، پھر جو کفر و سرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور انہیں باقی کافروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کفار کے عذاب میں فرق ہوگا۔ یاد رہے کہ کفر اگرچہ یکساں ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر ایک ہی ملت ہے، مگر کفار مختلف قسم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے۔ تو ان میں ہر قسم کے کافر کو اس قسم کا عذاب ہوگا جس کو وہ مستحق ہے، جیسے گمراہ گر کافروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ ترجمہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ترجمہ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں، یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ کون سا کافر جہنم کے کس طبقے کے لائق ہے اور کون سا کافر جہنم کے شدید عذاب کا مستحق ہے اور کون سا نہیں، اور کسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کسے بعد میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی یہ وہاں خوف زدہ ہوں گے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک و بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک و بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشتے جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی،
اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے. بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا. اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے. اور یہ ہلاک ہوا. یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے. اور ایک اسی جگہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے. کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے. اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں. اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا. غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے. اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے. صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.